بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرو خدا سے، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ۔ روش مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ آخر یہ کیا تھا، میں تو نہیں سمجھا، اس پر میں کیا لکھوں، اس پر میں کیا بولوں، اس کو کیا نام دوں۔ آخر یہ تھا کیا؟ عورت مارچ کے نام پر، عورت مارچ یا بے حیائی مارچ، عورت مارچ یا اسلام بغاوت مارچ، عورت مارچ یا سر عام باپ اور بیٹے کو گالی۔ آخر میں اس کو پکاروں تو کس نام سے پکاروں؟ شاید میری ناقص عقل ہی ان انسان نما مخلوق کے پاکیزہ مطالبات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ خیر، یہ تو شروعات ہے۔ اگر اس پر وقت پر قابو نہ پایا گیا تو پھر وقت خود ہی آپ پر اس کی تمام برکات، بلکہ ہم سب پر اس کی تمام برکات دل کھول کر رکھ دے گا ہمارے سامنے۔ پیارے دوستو، میں ان تمام شریک مارچ خواتین سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم تو ایک عورت ہو، اور ایک عورت ہی ایک عورت کا دکھ اور درد سمجھ سکتی ہے۔ مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم جیسی امیر شہزادیاں جس گاڑی میں بیٹھ کر مارچ میں شریک ہوئی ہے، تم اس گاڑی میں کتنی مجبور، لاچار اور اس معاشرے کی حقیقی پسی ہوئی جسے خستہ حال کہا جاتا ہے، کتنی عورتیں اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا کر لائی ہو کہ تم ان کو ان کے حقوق دلا سکو۔ مجھے اس سوال کا بھی جواب دے دو کہ تم جیسی امیر کبیر اور لبرل عورتیں جس محلے میں رہتی ہیں، کتنی مجبور خواتین کے حقوق پورے کر کے سوتی ہو۔ مجھے یہ بھی بتا دو کہ جن عورتوں کو تم آزادی دلوانے اور ننگا کروانا چاہتی ہو، کیا کل تم اس کو یا اس عورت کے ساتھ، اس بے حیا عورت کے ساتھ اپنے بھائی یا بیٹے کا رشتہ طے کرو گی؟ کتنے تم پوسٹر اٹھا کے لائی تھی کہ جس پر کشمیر کی مظلوم اور پستی ہوئی عورت کی حقیقی ترجمانی یا اس کی حقیقی آزادی کے لیے آواز اٹھائی گئی ہو؟ مجھے یہ بھی بتا دو کہ کتنے ایسے تم پوسٹر اٹھا کے لائی تھی کہ جس میں اس عائشہ جیسی باقی تمام بیٹیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی گئی ہو؟ نہیں تھے، بلکہ تمہارے ہاتھ میں تھے تو یہ پوسٹر تھے۔ کچھ اس طرح کے تم نے سلوگن لگائے اس مارچ میں۔ میں اب کیا بولوں، کیا لکھوں تم جیسی مسلمان عورتوں کے بارے میں؟ قلم تو شرما گئی میری، مگر تم کو شرم آتی نہیں۔ تم نے 8 مارچ کو سڑکوں پر کیا بھی تو یہ سب کچھ، ہاں، اور کیا آزادی مانگتی ہو تم اس معاشرے سے؟ اور یہ تھا تمہارا اپنے مطالبات منوانے کا طریقہ، ہاں نا؟ اور جو مطالبات تم عورتوں کو دلوانے، اور جو حقوق تم عورتوں کو دلوانے گئی تھی نا جن عورتوں کو، وہ تمام اس معاشرے کی پاکیزہ مائیں بہنیں باحیا خواتین تمہیں عورت کے نام پر دھبا سمجھ کر خود کے اوپر شرما رہی تھی گھر میں بیٹھ کر۔ اور پھر ہوا یہ کہ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، کہ جن تم عورتوں کو حقوق دلوانے گئی تھی وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں دے رہی تھی، تم کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی۔ اسلام نے جو حقوق تم کو دیے ہیں، اس سے بڑھ کر یا ان سے عزت والے اور حقوق کون سے ہیں، یا وہ عزتیں اور کون سی ہیں جو تم اسلام کو چھوڑ کر اس معاشرے سے لینا چاہتی ہو؟ ہاں، ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ اصل میں تم جیسی لبرل عورتیں، عورت نما مخلوقیں کون سی آزادی مانگ رہی ہو۔ تم یہ چاہتی ہو کہ تم کو یہاں پر سکرٹ اور شارٹس جیسے غلیظ کپڑے پہننے کی اجازت دے دی جائے، اور تم کو یہاں پر ہم جنس پرستی کی اجازت دے دی جائے۔ اور ہاں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم کو اس عورت مارچ کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے پر کون اکسا رہا ہے۔ تم جن کے اشاروں پر ناچ رہی ہو، چل رہی ہو، ہم سب جانتے ہیں۔ خیر، جب تک اس ملک میں ایک بھی اصلی دین کا وارث موجود ہے، انشاءاللہ العزیز تمہاری اس طرح کی ناپاک سازشوں کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ عورت مارچ کے بارے میں MSF TV کی جانب سے پیش کی جانے والی ایک منفرد یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو بطور امانت سمجھ کر اس کو آگے شیئر کر دیجئے۔ ہمارے ساتھ ہماری فیملی کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ اپنے میزبان محمد ساجد فرید کو اجازت دیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی۔ اللہ